بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ کہف ہر ہفتے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھلا کیوں؟ جس رب نے ہمیں پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی کب ضرورت ہے۔ ہر ہفتے پڑھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جمعے والے دن سورۃ کہف ضرور پڑھیں۔ 7 دن اس کے ذائقے، اس کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں محسوس کریں۔ جس طرح صبح کے اذکار کرنے سے شام تک اس کا اثر رہتا ہے، شام کو اذکار کرنے سے صبح تک اس کا اثر رہتا ہے، ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب جمعے والے دن آپ یہ عمل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گارنٹی ہے، پورے ہفتے تک اس کے لیے ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے، جس کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ نور سے مراد اس کے ہر معاملات میں اس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کر دی جاتی ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہوتی ہیں، اس کے ہر معاملات میں آسانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس ایک واقعے میں 3 واقعات ہیں، اور ہمیں اللہ ان 3 واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، حالانکہ حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ظاہر کبھی کڑوا ہوتا ہے، کبھی عجیب ہوتا ہے، پریشان کن ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے مٹھاس ہوتی ہے، اللہ کی مصلحت اور رحمت چھپی ہوتی ہے۔ جب حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کیا میں آپ کے ساتھ چلوں کہ آپ مجھے بھی سکھا دیں اس بلی راہ میں سے جو آپ کو عطا کی گئی ہے، یعنی وہ علم جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ مجھے بھی اس میں سے کچھ سکھا دیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ تو میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر ہی پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ مجھ سے کسی بارے میں پوچھیے گا مت، یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کروں گا۔ اب اس کے بعد 3 واقعات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ نے کیا کر ڈالا، اس میں سوراخ کر کے آپ اس کے سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑے خطرے کی بات کر ڈالی آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس پر میری پکڑ نہ کریں، جو میں بھول گیا، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ آگے چلے اور ایک لڑکے سے ملے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے ایک پاک جان کو قتل کر ڈالا، آپ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا، بچہ مار دیا، قتل کر دیا بیچارے لڑکے کو۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر ہرگز نہ کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا بھئی، اگر میں اب آپ سے کسی بھی معاملے میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ پھر وہ آگے چلے، گاؤں والوں کے پاس آئے، ان سے آپ نے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر ڈالا۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنا ہی چاہتی تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے، آپ نے مفت میں کام کر دیا، انہوں نے حالانکہ کھانا بھی نہیں کھلایا، بھوک بھی لگی ہے، اجرت لے لیتے تاکہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہی ہو جاتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب معاملہ ختم، میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اب پردے ہٹیں گے اور حقیقت سامنے آئے گی۔ ان واقعات کا اصل مقصد ہی ظاہر پرستی کا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا، یہ کشتی مسکینوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کا کام کرتے تھے، اور آگے ایک بادشاہ ہے جو زبردستی کشتیوں کو پکڑ لیا کرتا تھا، تو اگر اس میں نقص ہو گیا تو ان کی کشتی بچ گئی، جو چھوٹے نقصان کے بدلے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اب دوسرا واقعہ یعنی وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا، اللہ کے حکم سے اس کی ماں اور باپ مومن تھے، اور یہ خدشہ تھا کہ وہ انہیں کفر میں نہ پھنسا دے، اس لیے ہم نے اسے قتل کر دیا۔ وہ لڑکا ابھی چھوٹا تھا، نابالغ تھا، تو اس سے سوال نہیں ہوگا، وہ جنت میں گیا اور اس کے بدلے اللہ نے انہیں بہتر اولاد سے نواز دیا جو پاکیزگی کے اعتبار سے بہتر تھی۔
تیسرا واقعہ وہ دیوار ہم نے اس لیے ٹھیک کر دی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے جو ان کے باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا، تو اللہ نے چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور وہاں سے اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ ان تینوں واقعات سے اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، بلکہ ان سب کے پیچھے اس کی بڑی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ان بدلتے حالات میں ہم سب پہ بھی بہت کچھ بیتتا ہے، کڑوی باتیں سامنے آتی ہیں اپنوں میں سے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے بعد اللہ اس میں سے کیا خیر مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ اس لیے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا کریں، اور جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے، جو بھی ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، بھلے ہی آپ کو ابھی وہ برا لگ رہا ہو، لیکن ہمیں نہیں پتہ اللہ نے اس کے پیچھے کیا مصلحت چھپا رکھی ہوگی۔ جو بھی آپ پر بیت رہا ہے اس کا بہت زیادہ اثر نہ لیں خود پر، اور نہ پریشان کریں خود کو۔ اللہ نے ہر معاملے میں ہمارے لیے خیر چھپا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا کریں اور اس کی پلاننگ پر یقین رکھیں۔ اس کی پلاننگ بہت زبردست ہوتی ہے۔ بظاہر کبھی ہمیں سب کچھ خراب نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا پتہ اللہ اس میں سے ہی ہمارے لیے خیر کا راستہ نکال دے۔ بس صبر کریں، کیونکہ صبر سے ہی ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی اگر کچھ مشکل ہے اور بظاہر سب خراب نظر آ رہا ہے، تو آج اس واقعے سے اپنے دل کو یقین دلائیں کہ اللہ کے ہر کام میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، بھلے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ ہمیں چھوٹی مشکل دے کر بڑے نقصان سے بچا لیا جاتا ہے، چھوٹا دکھ دے کر بڑی خوشیوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ بس یقین رکھیں، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تھینکس۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل وائرل نیسیسری ٹاکس کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس۔